تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسے احسانات سے نوازا جو شمار و گنتی سے بالاتر ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسی شریعت کی رہنمائی کی جو درستی اور سعادت کو سموئے ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس شخص کو جلا وطنی اور ملک بدر کی وعظ سنائی ہے جو شر اور فساد کا ارادہ کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محبوب اور اسوہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، جنہوں نے تمام جہانوں میں رحمت و محبت کو عام کر دیا۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر، جو آباد کاری اور اصلاح میں سربراہ تھی اور ترقی کے سرچشموں سے فیض یاب تھی، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ اتنی زیادہ سلامتی نازل فرمائے کہ اسے لکھنے میں سمندر کم پڑ جائے۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، آپ خوشحالی اور تنگی میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ سبحانہ کا تقوی سب سے پاکیزہ پودا ہے، اور قبروں میں اس کے ذریعے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ شاعر نے کہا، تم اپنے رب کے تقوی کا گوشہ پکڑے رہو تاکہ تم اس کی طرف سے ملنے والی رسوائی اور سزا سے بچ سکو، اور تم سبقت قدم سے بچو۔ کتنے خواہش پرست اس کے قلعہ اور بلندی سے نیچے گر گئے ہیں۔ مسلمانوں، زمین کو آباد کرنا اور اس کی آبادی کو ترقی دینا ایک ایسی خصلت ہے جسے اللہ نے انسانوں میں ودیعت کی ہے تاکہ وہ عمل کا پیشوا بنے اور آبادی کو پھیلانے اور تہذیب و امان کی بنیادوں کو راسخ کرنے میں امید کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ ایمانی بھائیوں، یقیناً زمین کو آباد کرنے اور اس کی آبادیوں کی حفاظت کرنے، ماحول کا تحفظ اور اس کی دیکھ بھال کرنے، زندگی کے اسباب اور دنیا کے تسخیر کردہ وسائل کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے میں ہماری روشن شریعت گزشتہ اقوام اور پچھلے معاشروں پر سبقت لے گئی ہے، کیونکہ ہماری شریعت آباد کاری ہے، تباہ کاری نہیں، تعمیر و ترقی ہے، بربادی و تباہی نہیں۔ وہ تعمیر کرتی ہے، ہلاک نہیں کرتی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ۔ امام قرطبی نے فرمایا، اللہ نے ہر کم و بیش درستی کے بعد ہر کم و بیش فساد سے منع کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تمہارے ارد گرد زمین و آسمان شاندار نشانیوں اور آثار کے لیے جھوم اٹھے، تمہارے لیے کھیت کھلیان اور ان کے پھول ہیں، خوشبو ہوا اور گنگنانے والی بلبل ہیں، اور تمہارے ارد گرد چمکتی چاندی ہے، اور تمہارے اوپر سورج ہے جو دہکتا ہوا سونا ہے۔ زمین میں فساد اور افساد ہی ایسی چیز ہے جو اپنی برائیوں، آفتوں، مصائب اور ہلاکتوں کے ساتھ تابناک خوش و خرم دنیا کو سنسان چٹیل میدان میں بدل دیتی ہے، اور قوموں پر ماتم و سوگ کا ماحول و فدا قائم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مومنوں، افساد کی سنگین ترین قسموں میں سے وہ قسم ہے جس نے ماحول کی شفافیت کو اور خوشی اور رونق والی فطرت کی خوبصورتی کو آلودہ کر دیا ہے۔ وجہ ہلاکت خیز کیمیکل مادوں، تباہ کن جوہری اسلحوں کے تجربات اور گیسوں کے زہریلے فضلات کا پھیلاؤ ہے، ساتھ ہی بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ان ہتھیاروں سے لیس ہونے کی مقابلہ آرائی ہے جن سے نسل کشی، بیماریاں اور عام وبائیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ماحول کو اس کی پرکشش روش سے آلودگی اور بیابانی کی طرف نکال دیتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کی قسم، وہ نفس جو زمین کی زیبائش،
حسن اور امن و سلامتی سے پیدا ہونے والی خوبصورتی کو محسوس کرنے اور اس کے میٹھے شہد کو چکھنے سے محروم ہے، اور جس نے فطرت کو بگاڑنے اور ماحول کو آلودہ کرنے کا قصد کیا ہے وہ ایک ظالم نفس اور سرکش جان ہے۔ اور اولاد عدنان کے سردار علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں ادنا ترین راستے سے تکلیف کو ہٹانا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ راستے اور ماحول کی پائیدار صفائی کو برقرار رکھنا ایمان کا ایک شعبہ اور نیکی و احسان کی ایک نشانی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر زمین کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے اور آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی گرمی یعنی گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کا معاملہ کیسا ہو، جو سلامتی و نظام کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو شوکت اور سماج کی تہذیب سے کھلواڑ کرتی ہیں اور امت کے وسائل کو کھا جاتی ہیں، انہیں پست ہمت لوگ ہی ہلکا سمجھتے ہیں، جنہیں ٹھیٹھ خود غرضی اور درست موقع پرستی نے لپیٹ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ملکوں اور معاشروں پر اپنے ذاتی مفادات اور فوائد کو ترجیح دی۔ اللہ کی پناہ، پھر اللہ کی پناہ۔ ایمانی بھائیوں، اور زمین کی تعمیر اور حفاظت و صیانت کے برخلاف اس تباہی و ہلاکت خیزی سے جنم لینے والی سرکشی ہے جسے اسلام نے سخت حرام قرار دیا ہے، اور اس کے انجام دینے والے کو دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح زمین پر دہشت گردانہ حملوں، تباہ کن میزائلوں اور خودکار جہازوں کو برسانا، شہری افراد کو نشانہ بنانا، لڑائی اور جنگ چھیڑنا، آگ اور مصائب بھڑکانا، معصوموں اور نہتوں کو قتل کرنا، اور ثروتوں اور ملکوں پر ناجائز قبضہ کرنا ہے، جس کا مقصد تہذیب کو ملیا میٹ کرنا، اس کی شوکت کو توڑنا، اس کی خیرات اور دولت کو لوٹنا ہے ایسے زمانے میں، اور اس کی خیرات و دولت کو لوٹنا ایسے زمانے میں ہو جس میں اصلاح اور امن کی آوازیں اور بقائے باہم اور اتحاد کی پکاریں بلند ہو رہی ہیں، جن میں ہراسانی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ چمکتے حالے اور نعرے ہیں جنہیں ہر وقت وحشیت کے واقعات بے نقاب کرتے ہیں، اور ان کے شرمناک واقعات خصوصاً مبارک سرزمین فلسطین اور بیت المقدس میں چھپے شر کی کوکھ کے پوشیدہ کینے کی آگ ہیں، اور ہر مسلمان پر اس کی استطاعت بھر دعا ہی سے صحیح واجب ہے کہ وہ مقدس مقامات اور ان کے اطراف کو فساد اور ظلم سے بچائی۔ یہ ہمارے بڑے اسلامی مسائل ہیں، ضروری ہے کہ انہیں نت نئی کشمکشوں اور مسائل میں نہ بھولا جائے، اور پہلے قبلہ، تیسری معزز مسجد اقصی کا مسئلہ ضروری ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ رہے، اور کبھی اس سے دستبردار ہونے اور اسے نظر انداز کرنے کو قبول نہ کرے۔ اللہ ہی مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ یعنی بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی واضح آیات اور حکمت سے ہمیں فائدہ اور بلندی دے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے نعمتوں سے نوازا اور بھرپور نوازا ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے تخریب کاری اور فساد کو حرام قرار دیا ہے اور تعمیر و ترقی کا حکم دیا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقیوں کے اسوہ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے پاک چنیدہ اہل خانہ پر، آپ کے نیک صاف ستھرے صحابہ پر، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں، اصلاح اور آباد کاری پر اکٹھے ہوں اور تخریب کاری اور تباہی سے دور رہیں۔ سربراہی کی بڑی امیدوں تک پہنچیں گے اور اللہ کے فضل سے ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہوں گے۔ امت مسلمہ منفرد ٹھوس سماجی تانا بانا وسیع اصلاحی اقدام کا محتاج ہے تاکہ ہمارے حواس بلند ذوق اور پرکشش صاف ستھرے صحت مند ماحول سے بہرہ مند ہوں۔ ایسے زمانے میں جب کہ آفتیں بڑھ گئی ہیں اور پھیل گئی ہیں اور عام کچرے اور فضلات اور دیگر الیکٹرانک فضلات جیسے آلودگی کے وسائل متنوع اور عام ہو گئے ہیں، ناجائز بیابانی اور لکڑی چننا عام ہو گیا ہے، فطری زندگی کے املاک اور پودوں کی حفاظت کرنے، صحت مند ماحول کی مدد کرنے اور ماحول کی حفاظت اور اس کی بقا کو تقویت پہنچانے کے کلچر کا شور پھیلانے کے لیے سوچے سمجھے منصوبوں اور افراد و اداروں اور مختلف محکموں اور جمعیتوں کے درمیان مشترک منظم کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکے اور اللہ کے حکم سے صاف ستھرے پرامن مستقبل کی توقع کی جا سکے۔ آدمی کی قیمت وہیں ہے جہاں وہ اس ملک کے فائدے کے لیے اپنی زندگی گزاری جس کے خیر سے اس نے پرورش پائی ہے۔ ہمارے ملک حرمین شریفین، اللہ اس کی حفاظت و نگہبانی کرے۔ اس ملک پر اللہ کے فضل میں سے قراردادوں اور روشن تعلیمات کی موتی و گوہر ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جن کی پھیلی خوشبو سے گوشے معطر ہو گئے ہیں اور غیرت مند روحیں شاداں ہیں۔ یہ ملک تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی تعمیری پروجیکٹ کا مالک و رہبر ہے۔ یہ ملک ماحولیاتی کارکردگی اور ماحولیاتی سلامتی کے استحکام کے اشاریے اور سرسبز و شاداب امت و انسانیت کے تئیں عزم عالمی قیادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے اور یہ اللہ پر دشوار نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ملک زہریلے گیسوں کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور آلودگی اور زمین و ماحول کے بگڑتے حالات کو روکنے کے لیے دوسرے بڑے اسلامی ملکوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے پاس قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں درخت کا پودا ہو تو اسے ضرور لگا دے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کرۂ ارضی کی حفاظت کے لیے سماجی مشترک ذمہ داری کا احساس رکھیں تاکہ منفرد پائیدار ماحول بنایا جا سکے اور ناقابت اندیش سرفری لوگوں پر قدغن لگانے کے لیے سخت قوانین بنائے جا سکیں۔ امت مسلمہ پائیدار ماحول کے تئیں اسلام کی توجہ کی شکلوں میں سے اسلام کا پرامن مستحکم سماجی ماحول کا اہتمام کرنا ہے جس کے گوشوں میں محبت، امن، رواداری، الفت اور صلح کا جھنڈا لہرائے۔ ان عظیم ترین اصولوں میں سے جن پر اسلامی دین حنیف نے ابھارا ہے اتحاد و اتفاق کا حریص ہونا، تفرقہ و اختلاف سے بچنا، سلامتی، استحکام، امن، رواداری اور صلح قائم کرنے کی دعوت دینا، انسان کی عزت و کرامت کو قائم رکھنا اور اسے کشمکشوں اور تنازعات سے دور رکھنا اور اختلافات اور تقسیمات کو نکارنا ہے۔ اسی طرح ہمارے مبارک ملک مملکت سعودی عرب پر اللہ کے احسانات میں سے اس ملک کی طرف سے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کرنے اور ان کی صفوں کو متحد کرنے کی ذمہ داری اٹھانا اور اس پر توجہ دینا ہے۔ یہاں اس میدان میں مملکت کی کوششوں کو پورے فخر و ناز کے ساتھ سراہا جا رہا ہے اور اس کے عظیم
اور اس کے عظیم ترین دلائل میں سے مملکت کی طرف سے اس تاریخی اسلامی کانفرنس کی شاندار سرپرستی ہے جو افغانستان میں امن و سلامتی اور استحکام قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور مسجد حرام کے جوار میں منعقد کی گئی ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان کے علماء کی ایک جماعت نے شرکت کی، کیونکہ اختلافات کو حل کرنے اور وطنوں اور معاشروں میں امن قائم کرنے میں علماء کا بڑا کردار ہے۔ اس کانفرنس سے جو اختتامی بیان صادر ہوا ہے وہ افغانستان اور خطے میں سلامتی، استحکام اور امن قائم کرنے کے حوالے سے نفع بخش سفارشات اور بلیغ اثرات پر مشتمل ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان میں سر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان عظیم مبارک کوششوں پر بہترین بدلہ عطا کرے۔ اسی طرح اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کانفرنس کو تقویت بہم پہنچانے اور افغانی بحران کو ختم کرنے اور اس میں امن، سلامتی اور استحکام قائم کرنے میں مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے نتائج برآمد کرنے میں شرکت کی۔ اللہ ہی سیدھے راستے کی توفیق دینے اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ پھر آپ جان لیں کہ آپ کے رب کے نزدیک آپ کے شریف ترین اور پاکیزہ ترین اعمال میں سے اپنے نبی صادق امین امام المتقین اور رحمت للعالمین پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب مبین میں معزز فرمان فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مؤمنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ ہماری طرف سے نبی اور ان کے اہل خانہ پر درود اگر گنتیاں گیں جائیں تو ختم نہ ہو، اس کی وجہ سے ہمارے مالک کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں، وہ نجات ہے اور پیشانی پر تمغہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين الغاصبين المحتلين. اللهم ابسط الأمن والأمان والاستقرار والسلام في ربوع المسلمين وفي أرجاء العالم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لخيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا وسائر الأوبئة والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.